مل کر بواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، امی المکی المدنی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید، قول الحق و هو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، مل کر بواز بلند صلوات۔ خالق لم یزل سے دعا ہے کہ بانیان مجلس کا یہ فرش عذاب بچھایا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بانیان کے جتنے مرحومین ہیں بالخصوص بابا گلزار ملنگ، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ ان کے گھروں پر رحمتوں کے کروڑوں نزول فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین مومنات چل کر اس ذکر مقدس میں تشریف لائیں ان کی اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے ان کو صحت کلی عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ ہمارے ہر لمحے ہر سانس کی دعا ہمارے حجت ہمارے امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ مل کر بواز بلند صلوات۔ سامعین محترم، ہر سال کی یہ سالانہ ہماری نوکری ہوتی ہے، حاضر ہوتے ہیں بڑے پرخلوص برادران ہیں، ممتاز بھائی، عظمت بھائی، یہ پرخلوص اہتمام کرتے ہیں۔ مالک سے دعا ہے کہ اسی طریقے سے ان کی نسلوں میں اسی طرح عزاداری کو قائم و دائم فرما۔ بڑا لطف ہے جب یہاں پر حاضر ہوا، نماز کا بھی سماع تھا، اللہ کا ذکر ہوا اور محمد مصطفیٰ پہ تسبیح و تقدیس ہوئی، اب اس کے بعد علی اور حسین کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ تو جتنے اظہر بھائی آپ سے دعا لیتے ہوئے، نعیم جعفری صاحب، سارے بزرگان بیٹھے ہیں، یہ میرا گھر ہے، کبھی تکبر کیا نہیں ہے۔ یہ ایسا ایک خانوادہ ہے کہ جہاں پر ہماری مطلب دنیا میں آئے تو انہی لوگوں کو دیکھا، انہوں نے ہمیں دیکھا، یعنی ہمارا ساتھ جو ہے وہ بچپن سے ہی ہے۔ بڑے عقیدے والے لوگ ہیں، ہر سال اہتمام کرتے ہیں۔ میں بالکل مختصر سا جیسے قبلہ تشریف لائیں گے میں ممبر ان کے حوالے کر دوں گا۔ میں وہ بندہ نہیں ہوں، بخیل نہیں ہوں کہ لگا ہی رہوں، بس جتنا بہترین، اصل میں تو حاضری ہے نا، جیسے ہماری نوکری ہونی تھی وہ ہو گئی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کیونکہ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ توجہ، امام وہ ہوتا ہے جو تمہیں بچا لے، اور تمہیں اللہ نے ایک نہیں 12 امام عطا کیے ہیں۔ تیرے امام کبھی مشکل میں آتے نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی ہلاک ہونے لگے تو اس کو بچا بھی لیتے ہیں۔ تھوڑا سا جاگ کے سونا، میں بھی روزے کے ساتھ ریاکاری نہ کروں، آپ بھی سارے روزے دار بیٹھے ہیں، وہ دم خم نہیں ہے گلے میں، آپ کو پتہ تھوڑی سی سنگینی ہو جاتی ہے افطار کے بعد، لیکن میں پوری کوشش کروں گا امام رضا علیہ السلام سے بھیک مانگ کے کہ کم اور مختصر وقت میں آپ کو خوبصورت مجلس سنا جاؤں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے کہا کہ امام جو ہیں ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، امام جو ہیں کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے، امام ہر مقام پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ میرے چھٹے امام کے پاس ایک شخص ہے لبنان سے، وہ آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس مدینہ میں، مل کر صلوات پڑھ لیں۔ نعرے والے میں لگواؤں گا لیکن میں تھوڑی سی کہ میں رمضان ہے کوئی 4 باتیں جو ہے نا میں آپ کو پیغام تو چھوڑ کے جاؤں نا، تھوڑا سی ایک اونچی سے مجھے صلوات سنا تاکہ مجھے تسلی اور بیدار رہے۔ حضور وہ امام کے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ مولا یہ 15,000 20,000 دینار ہیں اور میں جا رہا ہوں مکے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مدینے میں میرے لیے گھر خریدیں۔ توجہ جاگ کے سننا، آپ میرے لیے مدینے میں گھر خریدیں۔ مولا کہتے ہیں بالکل میں تمہارے لیے گھر خرید لوں گا۔ وہ مکے چلا گیا، حج پہ چلا گیا، جب حج سے واپسی پر آیا تو کہتا ہے کہ مولا آپ نے میرے لیے گھر خریدا ہے؟ تو مولا نے کہا بالکل میں نے تمہارے لیے ایک محل خریدا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں،
تو کہنے لگا وہ کہاں ہے میرا محل؟ تو مولا نے کہا میں نے تیرے لیے عرش پر محل خریدا ہے. توجہ، میں نے تیرے لیے عرش پر محل خریدا ہے. مولا نے پھر اسے بتایا کہ جو تو پیسے دے گیا تھا آدھے پیسے میں نے سادات میں تقسیم کر دیے اور آدھے غریب الغربا میں تقسیم کر دیے جو غریب افراد تھے. تو کہنے لگے مولا نے کہا دیکھ میں نے تیرے لیے عرش پر ایک ایسا محل خریدا ہے کہ جس کا ایک کنارہ محمد مصطفیٰ کے گھر کے ساتھ پیوستہ ہے، جس کا دوسرا کنارہ علی المرتضیٰ کے گھر کے ساتھ ہے، تیسرا حسن مجتبیٰ کے ساتھ اور چوتھا حسین کے ساتھ. بس مولا نے یہ کہا، مولا نے اس کو بے نامہ لکھ کے دے دیا. وہ یہ لے کر چلا گیا. جب وہ شخص مرا نا تو اس نے کہا کہ مولا کی وہ تحریر جو ہے وہ میرے کفن میں رکھ دیجئے گا. توجہ، وہ مولا کی تحریر جو ہے وہ میرے کفن میں رکھ دیجئے گا. اس شخص کو دفن کر دیا گیا. جیسے ہی مومن دوسرے دن اس کی قبر پر گئے نا تو وہاں پر جواب آیا پڑا تھا اور جواب میں تھا کہ جو امام صادق نے وعدہ کیا تھا وہ میرے ساتھ پورا ہو گیا ہے. تو یہ ہے امامت، یعنی آپ امام کے راستے پہ آئیں، اس راستے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا ولایت والا ہے، فلانا ولایت والا نہیں ہے. ولایت ہے کیا؟ توجہ، ولایت ہے کیا؟ ولایت کا ایک معنی حکومت بھی ہے. توجہ، یہ دنیاوی حکومت نہیں، یہ جو آج کل ہو رہی ہے، یہ جو تم روزانہ دیکھتے ہو کہ کبھی رات کے 12 بجے بھی ختم ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، یہ حکومتیں دنیاوی ہیں. یعنی ولایت حکومت، ہم یہ کہتے ہیں کہ ولایت علی وہ حکومت ہے جو ہر مومن کے دل پر بستی ہے. توجہ، یعنی علی کی حکومت ہو تمہارے دل پر تو پھر ہے ولایت. اب یہی ولایت ہے، جو علی نے کیا تم وہی کرو گے تو ولایت والے ہو. علی نے نماز پڑھی تو نماز پڑھے گا تو ولایت والا ہے. علی نے روزہ رکھا تم روزہ رکھو گے تو ولایت والے ہو. جہاد کیا جہاد کرو گے تو ولایت والے ہو. یہی ہے محبت علی. جو میرے مولا نے کام کیا تم اگر میرے مولا کے نقش و قدم پہ چلو گے نا تو ولایت یہی ہے. خالی نام لینے سے نہیں ہے. میں علی علی کرتا رہوں، میں کہوں کہ جی یا علی یا علی یا علی، مگر میرے اندر ذرا بھی وہ ایک بھی خوبی نہ ہو کہ جو میرے امیر کائنات میں ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بھائی بندے کو مثالیں دیتے ہیں نا کہ یار فلانا جڑا ہے وہ اپنے اجداد تے نہیں کیا، ایسے ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے علی کو دل میں بسانا ہے نا تو ہم آپ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں. بے شک علی کے بغیر کوئی اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکتا. اگر یہ علی نہ ہوتا تو تم اللہ کے پاس جا ہی نہ سکتے. یہ جو مولوی رٹ لگائے پھرتا ہے نا کہ نہیں جی ہمیں تو اللہ کافی ہے، کتاب کافی ہے. اگر علی نہ ہو تو تم نہ اللہ کو پہچان سکتے ہو نہ کتاب کو پہچان سکتے ہو. اس لیے کہ خود اللہ نے کہا کہ کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے ان 14 کو خلق کیا. ایک اس تو دیکھیں بندہ کہے جی میں اللہ کے پاس گیا تھا، میں نے اللہ کو دیکھا. کیا اللہ زمین پہ رہتا ہے؟ جب اللہ سے پوچھا پروردگارہ تو رہتا کہاں ہے؟ کیا زمین پر رہتا ہے؟ تو اللہ نے کہا لا ارضی، میرا گھر زمین پہ نہیں ہے. تو پھر پروردگار کیا آسمان پہ رہتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ولا سمائی، نہیں میرا گھر آسمان پر بھی نہیں ہے. ذرا جاگ کے تو سنو، میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی انشاءاللہ دلیل دوں گا کہ آپ کو لطف آ جائے گا. نہیں میرا گھر آسمان پر بھی نہیں ہے. تو پھر پروردگارہ رہتا تو کہاں ہے؟ نا زمین پر رہتا ہے نا آسمان پر رہتا ہے، تو رہتا کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ یسعونی قلب عبد المومن، میں رہتا ہوں مومن بندے کے دل میں. نہیں نعرہ جاندار مرا اظہر تینو رو، کیونکہ ایک مرتبہ دیکھیں نا مولا کا ہم نام لیتے آپ جواب دیتے. امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جو ایک مرتبہ میرے داد علی کا نام لیتا ہے نا تو میں صادق آل محمد کے 16,000 مرتبہ پڑھے ہوئے قرآن مجید اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتے ہیں. توجہ ہے؟ اچھا پروردگارہ
ज़मीन पर भी नहीं रहता, आसमान में भी नहीं रहता, तो रहता है मोमिन बंदे के दिल में। तो हमने कहा परवरदिगारा हम मोमिन बने तो बने कैसे, हम तो बड़े गुनाहगार हैं, खताकार हैं, हमारे तो किरदार नहीं है, हम मोमिन बंदे तो बने कैसे। तो अल्लाह ने कहा कि देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने जिस तरीके से मेरा घर मोमिन के दिल में है ना, मैंने अपना एक घर मक्के में बनवाया है। तवज्जो तवज्जो, मैंने अपना घर मक्के में बनवाया है। बात यह है कि तुम अगर मुझे अपने घर में बसाना चाहते हो और मोमिन बनना चाहते हो, तो जिसको मक्के में मैंने काबे के अंदर अपने घर में मेहमान बुलाया था, अपने घर में बसा लो, तो मैं अल्लाह तेरे घर में आ जाऊंगा, मैं अल्लाह तेरे घर में आ जाऊंगा। जब अली को अपने घर में बसा लोगे तो अल्लाह फिर तेरे घर में आएगा। और बात यह है कि जब हमने अली को अपने घर में बसाया, परवरदिगारा जिसको तूने अपने घर में बुलाया था उसके लिए तो तूने अपने घर की दीवारें तोड़ दी थी। नहीं 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 हुण थोड़े दिल में हुण तुहाडे कोल मैं थोड़ी जी तमहीद चाहूँ, लेकिन मैं तुहाडे कोल इतने नारे मरवा सकना, मैनूं मसला कोई नहीं, लेकिन मैंने जरा मौजूद चला ठीक। हुण मैं तुहाडे कोल नारे लवाइंदा पिया, संभल पाओ तुसां नीत लिए तो मैं किबला आगा नसीम बस रिज़वी दा शागिर्द हां, जिन्हां कायनात दे उत्ते उर्दू अदब दे उत्ते राज कीता होया ठीक है। हुण जाफरी साहब इन्होंने आखे नारे ना लैसन, हुण नारे लगदे पए ठीक है। तो बात यह है कि उसको बुलाना है। तो बात यही है कि अब अगर तुमने अमल करना है, अली को दिल में बसाना होगा, अमल करना है तो अली को दिल में बसाना होगा। अगर मौलवी ये कहे कि मैं नमाज़ें पढ़ लूँगा, रोज़े रख लूँगा, हज कर लूँगा, अली अली नहीं करूँगा और सीधा मैं जन्नत में चला जाऊँगा, तो मौलवी ये तेरी गलती है, तो गलती पर है, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों ऐसा मुमकिन नहीं है? जब तू ये सोच कर जाएगा कि अब मैं जन्नत में जा रहा हूँ तो अल्लाह तुझे रोक लेगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों से कि वाकिफूहुम इन्नहुम मसूलून, इनको रोको और इनसे सवाल करो। क्या सवाल? युसालूना अनिल इकरार विलायत अली इब्न अबी तालिब, इनसे पूछो कि इन्होंने अली की विलायत का इकरार किया है या नहीं किया। और नारा है किबला लोग हमें कहते हैं कि जी अली अली करते हैं, तबलीग नहीं करते, तबलीग नहीं करते। और बात ये है अली का नाम ही तो तबलीग है, अली का नाम ही तबलीग है। खुदा की कसम पूरे कुरान मजीद में एक मरतबा लफ्ज़ तबलीग आया है, एक मरतबा जी। 558 रकू हैं कुरान के, 6666 आयतें हैं, 114 सूरे, 30 पारे हैं। तवज्जो 30 पारे हैं और पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ तबलीग एक मरतबा है। और वो कब लफ्ज़ तबलीग आया है? जब अल्लाह ने कहा या अय्युहल रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल इनको तबलीग करो। परवरदिगारा किस चीज़ की तबलीग? इनको अली की विलायत की तबलीग करो। तो अब बात समझ में आई कि जब मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत अली की विलायत के बगैर खतरे में पड़ जाए, तो मुल्ला तेरी इबादत अली की विलायत के बगैर कैसे कबूल होगी? कोई है भाई? जब अली की विलायत और मोहब्बत नहीं होगी तो फिर इबादत कैसे कबूल होगी? तो अली को दिल में बसाना होगा। जब अली तेरे दिल में बस जाएगा तो फिर खुद ब खुद तेरे लिए रास्ता हमवार है। और यही वजह है कि जिसने अली के दरवाजे पे जो झुक गया, अब लोगों को समझ नहीं आता, लोग कहते हैं कि जी हम अली को पहचाने, तो पहचाने कैसे? तवज्जो है, अली हर एक की समझ में आता नहीं है। इसलिए तो बहलोल ने कहा था ना, वो जब अपने डोल के अंदर पानी भर रहे थे और किसी ने पूछा कि बहलोल क्या कर रहे हो, तो कहा कि आज दिल चाहता है कि इस पूरे दरिया का पानी जो है ना इस डोल में डाल दूं। नहीं तो सानू रोज़ा को ज़्यादा ही लग गया है, असा सफ़र जो वधे, लेकिन तुहाडे उते ज़्यादा असर है। इदू नारा आवे तो वत मगा पड़सा, नारा एक मराओ किबला पढ़ने में का लुत्फ आता है। देखो कि नारा को मेरे ऊपर तो मिन्नत है नहीं, या मेरी को न्याज का तो मसला है नहीं, ये मेरा घर है, यहाँ से तो मैंने न्याज लेनी नहीं है, मैं और जितनी चाहूँ ले भी सकता हूँ, ये भी ना ले। हाँ, इन पे मेरा इख्तियार चलता है। क्यों अजमत भाई? ये तो मुझे कोई मसला है नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक ऊंची से सलवात पढ़ दीजिए। बिल्कुल, आपने न्याज की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई है कि वो हम लाहौर में मजलिस थी मोची दरवाज़ा में, किबला उस्ताद मोहतरम खिताब फरमाते किबला आगा साहब, तो हम लोग वहाँ पर गए हुए थे, हम बच्चे थे उस वक्त। तो बानियान ने ना हमें रोक लिया, आगा साहब किबला अंदर तशरीफ़ फरमाते तो हमें रोक लिया।
تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ ہم قبلہ کے ساتھ ہیں، قبلہ کا بیٹا بھی تھا، میں بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ کون ہیں؟ تو قبلہ آغا صاحب نے کہا کہ یہ ان کو آنے دو، ان کو آنے دو، یہ نیازی ہیں. توجہ. انہوں نے کہا قبلہ یہ نیازی پٹھان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، یہ نیاز کھانے آئے ہیں، ہم نے تو لنگر کھانا ہی یہی ہے، اور ہماری کیا اوقات ہے، ہم نے تو اسی دروازے پہ ہی کھانا ہے. کیونکہ میں نے کئی فقیروں سے پوچھا ہے کہ میں نے کہا کہ بھئی دیکھو تم مانگتے ہو ہمیشہ علی کے نام کا، اور کہتے ہو نظر اللہ نیاز حسین، اور تمہیں نیاز مل جاتے، کبھی دوسروں کے نام کا بھی مانگا ہے؟ توجہ. کبھی کسی اور کے نام کا بھی مانگا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قبلہ جو خود چور تھے اگر ان کے نام پہ مانگیں گے تو خود پکڑے جائیں گے. اس لیے پیر ہم نے ایسا بنایا کہ جو ہمیں، جن کا وعدہ ہے کہ جو کائنات کا رزق چلا رہے ہیں، یہ پوری کائنات جن کے صدقے میں کھا رہی ہے، ہم نے تو نیاز کھانے قبلہ انہیں کیا ہے. باقی یہ تو جو ہے یہ تو محبت کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہی چیز ہے، یہی عقیدہ تو ہے سب سے بڑا. عقیدے سے بڑھ کر کوئی اور منزل ہے نہیں. جب ہم عقیدے کے اوپر قائم و دائم رہیں گے تو خدا کی قسم پھر آل محمد کی شفاعت ہمیں نصیب ہونی ہے. اور جو ہمارے اماموں کے سامنے آتا ہے نا، جس نے کبھی چاہا کہ ان کا امتحان لے، پھر وہ خود شرمندہ ہوتا ہے، پھر وہ خود شرمندہ ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ جو امامت ہمیں ملی ہے نا، یہ ہمارے امام ہیں منصوص من اللہ. اچھا مولوی صاحب نے کہا کہ یہ جی امامت میرے مولا کو اور ولایت جو علی علیہ السلام کو ملی تھی وہ اس وجہ سے مل گئی تھی کیونکہ مباہلہ کے اندر علی نے اپنے بیٹے جو تھے وہ مصطفیٰ کو دے دیے، تو مصطفیٰ نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کر دیا. توجہ توجہ. اس لیے مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا غدیر میں اعلان کر دیا. تو ہم نے کہا کہ اچھا یہ بات تو ہے کہ علی نے اپنے بیٹے مباہلہ میں نبی کو دے دیے تھے، حسن حسین ہو گئے نبی کے بیٹے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس وجہ سے اعلان کر. میں نے کہا چلو مولوی صاحب اپنی بات پہ پکا رہنا کہ اتنا تو معلوم ہو گیا کہ یہ جو ولایت اور امامت ہے یہ نبی کو بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی. توجہ ہے میری طرف؟ یہ نبی کو بیٹے دینے سے ملتی ہے. اور بات یہ ہے کہ جب تم نبی کو دروازے پہ جھکو گے اور نبی کے دروازے پہ آؤ گے، اسی لیے اللہ نے کہا تھا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ایمان لے آؤ میرے محمد پہ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. وَنَصَرُوهُ، اور عزت کرو میرے نبی کی، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت دوں گا. وَعَذَرُوهُ وَنَصَرُوهُ، مدد کرو میرے محمد کی، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. آگے آیت جہاں پر رکی نہیں ہے، آگے آیت بڑی، اور آیت کہتی کہ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. توجہ اب جا کے سننا، قرآن سنا رہا ہوں تمہیں. وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرو اس نور کی جو ہر وقت میرے محمد کے ساتھ تھا. توجہ، جو ہر وقت میرے محمد کے ساتھ تھا. اولئک هم المفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب مولوی صاحب نے کہا کہ اس نور سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، مگر قرآن مجید آ رہا ہے 40 سال بعد. اب اسی طریقے سے میرے ایک نبی نے بتایا کہ اس نور سے مراد کون ہے. میرا نبی خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں اور کہہ رہے ہیں کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. توجہ توجہ، تھوڑا سا جا کے بیداری کا ثبوت دیجئے. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. میرے نبی نے یہ بات ایک مرتبہ نہیں کی، دوبارہ پھر کہی، کہا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. اب لوگ کہہ رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ اس بات کو بار بار کیوں ارشاد فرما رہے ہیں. میں اگر آپ سے کہوں ایک مرتبہ کہ ابھی جی میں آیا ہوں، میں سبزہ سے آیا ہوں، فرض کریں ایک مرتبہ کفایت ہو جائے گا. میں دو مرتبہ کہوں، تیسری مرتبہ کہوں تو آپ کہیں گے شاہ صاحب خیر ہے بھئی آپ کہتے ہی جا رہے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. ایک مثال ہے. مگر میرا محمد مصطفیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. اتنے میں تیرا مولا علی تشریف لائے اور تیرے مولا نے کہا کہ کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. قبلہ و کعبہ تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ لیجئے. اس سے اونچی صلوات کی چھاؤں میں قبلہ کو ہمراہی کیجئے اور وہ تشریف لائے منبر پہ. قبلہ بسم اللہ. قبلہ آپ کا آنا اور میرا جانا. ایک اور اونچی صلوات پڑھ لیجئے. بس میرا بیان سمٹ گیا. اب ہماری آیت کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم،
قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. قبلہ میں بالکل سمجھ گیا آپ تشریف لائے اور اب میرا جانا بنتا ہے. مجھے پتہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، تو ایک اونچی سے صلوات پڑھ دیجئے. بس میں اب اس سے زیادہ طولانی نہیں کرتا، میں یہیں پر اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. آپ مومنین بظاہر ہے کہ روزے کی ایک ہوتی ہے خستگی ہوتی ہے، اور قبلہ بھی سفر میں تھے اور تشریف لائے. بس میں ایک کا ایک جملہ مصیبت کا اور آپ سے دعا. دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو دین ہے نا، یہ دین بڑا پیارا دین تھا، میرے محمد مصطفیٰ کا دین تھا، اور اس دین کو بچانے کے لیے میرے اماموں کی اولادوں پر بڑا ظلم کیا گیا. بس رونا نہ رونا تیری اپنی قسمت ہے، مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے. خدا کی قسم جب شب عاشور تھی نا، شب عاشور میں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرے بچوں، کہیں پہ اکبر کی ماں کہہ رہی تھی دیکھ بیٹا اکبر، کل حسین کے اوپر قربان ہو جانا، نانا کے دین کو بچا لینا. کہیں اصغر کی ماں تھی، کہہ رہی تھی دیکھ اصغر، میں سیدانی نہیں ہوں، میری رگوں میں فاطمہ تو زہرا کے دودھ کی تاثیر نہیں ہے، مگر اصغر کل جب تجھے تیر لگے نا تو تیر کھا کر رونا نہیں بلکہ مسکرا دینا. کہیں قاسم کی ماں کہہ رہی ہے قاسم بیٹا دیکھ، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا مگر چچا پہ آنچ نہ آنے دینا. عزادارو، اور یہی وہ دین، جب دین بچ رہا تھا نا، اور جب یہ شمر ملعون خنجر چلا رہا تھا، اور شمر خنجر چلاتا تھا اور مولا کہتے تھے چلا خنجر، کہتا تھا مولا میں خنجر چلاتا ہوں آگے کوئی چیز آڑے آ جاتی ہے. جب یہ جملے اس نے کہنے تو میرے مولا نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، کہا اماں ہاتھ ہٹا لے میری گردن کو کٹنے دے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. سدا سلامت رہیں، سدا سکھی رہیں. آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں.